کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ملکی اور غیر ملکی جو اسکالر تھے ریسرچرز تھے وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرے. سب سے پہلے تو کراکوم یونیورسٹی سر آپ وائس چانسلر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے آپ کو نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر. آپ کو مبارک ہو. سر آپ لوگوں نے جو نیا سال تھا ریسرچ کے حوالے سے, کیونکہ ایک یونیورسٹی ہے تو وہاں پہ اکیڈمک ٹاکس ہوتے ہیں, تو آپ نے یہاں پہ ریسرچ کا انعقاد کر کانفرنس کا انعقاد کر لیا, تو اس حوالے سے ناظرین کو بتا دیں کہ اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا آج کی کانفرنس کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہماری طرف سے KIU فیملی کی طرف سے گلگت بلتستان, پورے پاکستان اور پوری دنیا کے لوگوں کو نیا سال مبارک ہو, اور ہماری دعا ہے کہ ایک مشکل حالات میں نیا سال شروع ہوا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو ہم سے ہٹائے اور ہمیں دوبارہ ایک نارمل زندگی کی طرف لے آئے, اور انشاءاللہ اللہ سے یقین بھی ہے کہ بہت جلد یہ آزمائش ہم سے گزر جائے گی اور دور ہو جائے گی. میں ایک بات ضرور ہمیشہ کرتا ہوں کہ یونیورسٹیز کا جو بہت بڑا کام ظاہر ہے وہ علم کی ترویج ہے, معیاری علم کو دوسری نسلوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا کام ہے وہ ریسرچ ہے کہ نئے علم کی تحقیق, نئے علم کی تخلیق اور علم کے نئے حدود کو ایکسپلور کرنا, ان کو آشکارا کرنا. تو اس لیے اس حوالے سے جو ریسرچ کی ضرورت ہے وہ تمام معاشروں میں ہے, چاہے وہ انتہائی ڈیولپ معاشرے ہو چاہے ڈیولپنگ معاشرے ہو ہماری طرح. تو لہٰذا اس سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے کہ ریسرچ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو اس ریسرچ کی ایک تھیم بنائی ہے اس کولوکیم کی, وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم ایسے ریسرچ کو پروموٹ کریں جس میں مختلف ڈسپلنس کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرے, بلکہ ایک دوسرے کے حدود میں ملتے ہوئے کام کرے, جس کو ہم ٹرانس ڈسپلنری انٹر ڈسپلنری ریسرچ کہتے ہیں. تو تحقیق کا وہ زمانہ گیا کہ ایک آدمی ایک کونے میں بیٹھ کے کام کر رہا تھا اور آخر میں اس نے اپنا ایک پیپر پبلش کیا. آج کل کی جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک میتھمیٹیشین بزنس ریسرچر کے ساتھ مل کر کس طرح ایک آپریشن مینجمنٹ کر سکتا ہے, ہم کس طرح اگر ایک پلانٹ سائنٹسٹ ہے وہ کس طرح ایک سول انجینئر کے ساتھ مل کے نینو میٹیریل پہ کام کرے. مثال کے طور پہ ابھی ہم ایک کام کر رہے ہیں کہ کنکریٹ کے اندر اگر کوئی ڈیمیج ہوتا ہے, کریک ہوتا ہے, تو اس کو ہم فنجائی سے کس طرح ریپیئر کر سکتے ہیں. دیٹ از کالڈ اے گرین ٹیکنیک. تو ایک طرف ہمارا پلانٹ سائنٹسٹ ہے, ایک طرف کیمسٹ ہے, ایک طرف سول انجینئر ہے, اور کام کیا ہے کہ بلڈنگ کے اندر اگر کوئی کریک آتا ہے تو اس کو کس طرح. تو اس کے لیے ہم اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ہیلنگ کنکریٹ, کہ کنکریٹ اپنے آپ کو خود ہیل کرے. جس طرح انسان کا زخم جو ہے وہ خود بھر جاتا ہے, اسی طرح کنکریٹ کے اندر. تو آج کل کا جو دور ہے اس میں تحقیق کے دائرے وسیع بھی ہو گئے اور ایک دوسرے کے اوپر ضم بھی ہو گئے. مونٹین ایریا میں رہتے ہیں سر, یہاں پہ ریسرچ کے حوالے سے کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ اسی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ دوسرا جو ہم نے اس کو تھیم دیا وہ ہمارا ہندو کش, کراکورم اور ہمالیہ. یہ جو اللہ کا ایک بے نظیر خطہ ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں. آج صبح ہم نے بات کی کہ یہ اور یہاں کے باسی اس لحاظ سے بے نظیر ہے کہ یہ جو خطہ ہے دنیا میں چند ایسے خطے ہیں, 4-5 ان میں سے آتا ہے. اب یہاں پہ جو مسائل ہے وہ ہم ہی حل کر سکتے ہیں, ہم ہی مل کے اس پہ کام کر سکتے ہیں. اس میں 5-6 مسائل کی ہم نے صبح بات کی. سب سے بڑا مسئلہ جو کلائمیٹ چینج ہے, جس کو موسمیاتی تبدیلی آپ کہتے ہیں, اور جس کے اندر اس وقت گلوبل وارمنگ اور ٹیمپریچر کے بڑھنے سے ہمارے گلیشیئرز جو ہے وہ ملٹ کر رہے ہیں. تو اس چیز کی نقصانات کو کس طرح ہم کم کرا سکتے ہیں, اپنی کمیونٹی کو کس طرح بچا سکتے ہیں, اپنی جو تاریخی ہمارے پاس نالج ہے اس کو کس طرح استعمال کرتے ہوئے ہم بہتر ریسرچ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایگریکلچر میں, فوڈ میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں غذا کی شدید قلت ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو بچوں کے اندر 2 بڑی بیماریاں ہیں کہ ان کے قد بھی چھوٹے ہیں, ان کے وزن بھی کم ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ اینڈ ویسٹڈ گروتھ. دیٹ یور ہائٹ از آلسو لیس دین یور باڈی ماس انڈیکس از لیس دین دی اسٹینڈرڈ انڈیکس, اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے بچے جو ہے وہ ذہنی طور پہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اور زندگی کے مقابلے میں پیچھے. اس کے لیے بھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا ہوگا کہ فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں ہم اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے کہ لائیولیہڈ,
ایک زمانہ تھا کہ زمینداری ہوتی تھی، اب وہ ہمارے پاس زمینیں بہت کم رہ گئی ہے. لوگوں کی جو زندہ رہنے کی جو کاوش ہے اس میں مزید کس طرح بہتری آ سکتی اچھا، آپ یہ سر جو ریسرچ کر رہے ہیں آپ ڈیلی لائف اپلیکیشن اس کے ہیں سر. آپ بچوں کو اسٹوڈنٹ کو آپ ریسرچ کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ کانفرنس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹس ہوتے ہیں، تو یونیورسٹی کے اندر اس وقت کون کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں جس میں اسٹوڈنٹ ریسرچ کر کے کوئی ڈیلی لائف کے اندر اپلیکیشن کر لیں؟ اس میں اس وقت تقریباً ہمارے پاس 40 کے قریب پروجیکٹس ہے جس کی مجموعی مالیت اگر سارا ملائے تو تقریباً 60-70 کروڑ روپے مختلف اداروں کے ساتھ ہم کر رہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ اچھا پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم نے اپنے فیکلٹی جو پی ایچ ڈی ہے ان کو 5 لاکھ روپے تک فنڈنگ کی ایک فیسلٹی دی ہے کہ وہ اپنے اس ایم ایس پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے ایک ایسا پروجیکٹ کرے جس کے اندر اس گلگت بلتستان کے لیے کوئی افادہ ہو، کوئی بہتری ہو، کوئی سالوشن ہو. تو اس کے لیے جتنی بھی فنڈنگ ہوگی وہ یونیورسٹی کرے گی. 5 لاکھ کی ہم نے منیمم اس میں رکھا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس اگر کوئی اچھا پروجیکٹ ہے جس سے وہ پروڈکٹ یا سالوشن کمرشلائز کرنا چاہتا ہے، کوئی نئی چیز بنانا چاہتا ہے، کوئی نیا ماڈل بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس اس سال ہم نے 1 کروڑ روپے ریسرچ فنڈ میں اس سال دیے ہیں. اور پچھلے سال کے کووڈ کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ پیسے، کوئی 80 لاکھ، تو تقریباً 2 کروڑ روپے اس وقت ہمارے ان پروجیکٹس کے لیے مختص ہے کہ جس میں ہمارے ایم ایس کے اسٹوڈنٹ خاص کر اپنی فیکلٹی کے ساتھ مل کے ریسرچ پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اس کو 100% اسپانسر ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر، جو نیا سال بھی آ رہا ہے، جو نیو اپنے جو اسٹوڈنٹ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ سر میں تو ہر وقت 3 باتیں کرتا ہوں، آج دوبارہ وہی باتیں کرتا ہوں. وہ تبلیغ والے 6 باتیں کرتے، میں نے آدھے کر دیے. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سب سے میرے خیال میں آپ کے اندر ایک جستجو، ایک پیشن، ایک عزم بڑا کام کرنے کا ہونا چاہیے. مارٹن لوتھر کی ایک کول مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ if you don't have a dream to die for, you don't have a reason to live for. اگر آپ کے پاس ایک سپنا اور ایک خواب اس طرح نہیں ہے جو آپ کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا، آپ کو جو ہے بے چین نہیں کرتا، تو آپ کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. تو پہلے تو اپنے اندر وہ بےتابی اور بے چینی آپ کی ہونی چاہیے کہ میں نے کچھ بڑا کام کرنا ہے، میں نے معاشرے کے لیے بہت بڑا کام کرنا ہے. اس کے بعد اللہ پہ اپنا یقین اور اپنی صلاحیتوں پہ اپنا بھروسہ رکھے کہ لیس للانسان الا ما سعی، جو میں کروں گا اللہ اس کی. اللہ سے ہمیشہ اچھے کا گمان رکھے. کبھی بھی اللہ ہماری محنت کو ضائع نہیں کرتا، یہ اللہ کا نہ شیوا ہے نہ سنت ہے. تو اس لیے اپنی صلاحیتوں پہ اور اللہ تعالیٰ کی انڈاؤمنٹ پہ ہمیشہ یقین رکھے. اور آخری آپٹیمزم، ہمیشہ پانی کی گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھے، آدھا خالی نہ دیکھے. جو لوگ برا آپ کے بارے میں سوچتے ہیں ان کو اللہ کے حوالے کرے. ہمیشہ پازیٹیو سوچے، مثبت سوچے. کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی برا نہ سوچے کہ آپ اس کا برا کریں گے. وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. کوئی کسی کو نہ برا پہنچا سکتا ہے نہ اچھا. تو ہمیشہ پازیٹیو رہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھیے، اور کبھی بھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچے. جو اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے بھی تو ان کو اللہ کے حوالے کرے. تھینک یو سر.